السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ یہ بیان کیا گیا تھا کہ نیک لوگ پئیں گے ایک ایسے پیالے سے جس کی ملاوٹ کافور کی ہوگی۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو پانی جس کا تذکرہ کیا گیا کہ نیک لوگ ایسے پانی سے پئیں گے یا ایسے پیالے سے پئیں گے یا ایسے جام پئیں گے جن کی ملاوٹ کافور کی ہوگی، تو یہ کوئی معمولی مقدار میں نہیں ہوں گے، تھوڑے موڑے نہیں ہوں گے کہ جلدی ختم ہو جائیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ چشمہ ہوگا۔ عینا یشرب بها عباد اللہ، عیناً یہ ایک چشمہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی وافر مقدار میں موجود ہے جس کے ختم ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، تو جتنا چاہیں اور جب تک چاہیں گے پئیں گے، ٹھیک ہے۔ عیناً یشرب بها عباد اللہ، یہ ایک چشمہ ہے، یشرب بها جس سے پئیں گے، شرب یشرب سمیع اسماء سے ہے پینا، عباد اللہ اللہ کے بندے، عبد کی جمع ہے عباد۔ عیناً یشرب بها عباد اللہ، یہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، یفجرونہا تفجیرا، جس کو وہ جدھر چاہیں گے بہا لے جائیں گے۔ فجرا یفجر معنی ہوتا ہے بہانا، پانی بہانا، ٹھیک ہے، نہر جاری کرنا، فجرا یفجرو پانی بہانا، ٹھیک ہے، باب تفعیل سے۔ یفجرونہا تفجیرا، وہ اس کو جدھر چاہیں گے بہا لے جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ان کا گھر یہ ہے اور چشمہ جو ہے بہت دور بہہ رہا ہے تو پانی لینے کے لیے وہاں جانا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس چشمے کو اپنی مجلسوں، بیٹھکوں، ٹھیک ہے، اپنے پارکوں، محلوں، جہاں چاہیں گے وہاں لے جائیں گے اور جہاں وہ بیٹھے ہوں گے وہاں وہ پانی میسر ہوگا، ٹھیک ہے، اس وافر مقدار میں ہوگا کہ اس کی نہر وہ جس طرف چاہیں گے بہا لے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کی نہر جو ہے وہ جہاں بیٹھیں گے وہاں بھی ہوگی، جہاں ان کا محل ہے اپنے محل تک لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ کہ کوئی اس میں کسی طرح کی روک ٹوک نہیں ہوگی، اس بکثرت ہوگا وہ پانی اور اس کو حاصل کرنا بہت آسان ہوگا۔ تو عینا یشرب بها عباد اللہ ایک ایسا چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، یفجرونہا تفجیرا کہ وہ اس کو بہا لے جائیں گے جہاں چاہیں گے، یوفون بالنذر، اب یہ نیک لوگ جو ان نعمتوں میں ہوں گے، یہ کون لوگ ہیں، کیا کرتے تھے دنیا میں، ان کے اعمال کیا تھے؟ فرمایا یوفون بالنذر، وہ نذر کو پورا کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ نعمتیں ملنے والی ہیں ان کی صفات کیا ہیں؟ یوفون بالنذر، وہ نذر کو پورا کرتے ہیں۔ اوفا یوفی ایفان، باب افعال سے معنی ہوتا ہے پورا کرنا، وعدہ پورا کرنا، ٹھیک ہے۔ النذر معنی کیا ہوتا ہے؟ نذر ترجمہ ہم اپنے یہاں کرتے ہیں، نظرہ ینظرو، اور نظرہ ینظرو کا یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، نذر ماننا۔ نذر کسے کہتے ہیں؟ شرعی طور پر نذر کہتے ہیں ایجاب المسلم علی نفسہ ما لم یجب علیہ شرعا، کسی مسلمان کا اپنے اوپر کسی ایسی چیز کو واجب کر لینا جو شرعی طور پر اس پر واجب نہیں تھی، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں نذر۔ مثال کے طور پر تہجد کی نماز آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، اب آپ نے نذر مان لی کہ میں روزانہ تہجد کی نماز پڑھوں گا، ٹھیک ہے، تو جب آپ نے نذر مان لی تو اب تہجد کی نماز آپ کے اوپر واجب ہو گئی۔ ایسے مان لیجئے کہ مہینے میں رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے کے 2 دن کے یا 3 دن کے روزے، ٹھیک ہے، آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن آپ نے نظر مان لی کہ میں 2 دن کے روزے رکھوں گا، ٹھیک ہے، تو اب چونکہ نظر مان لی ہے آپ نے، آپ کے اوپر وہ واجب نہیں تھے مہینے میں 2 دن روزے رکھنا، لیکن آپ نے نظر مان لی تو اب وہ آپ کے اوپر واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جو نظر ہوتی ہے یہ غیر واجب چیز کی ہوتی ہے، یہ سمجھ لیجئے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ یہ کہیں میں نظر مانتا ہوں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، مولوی صاحب آپ نظر مانے نہ مانے 5 وقت کی نماز تو ویسے ہی آپ کے اوپر واجب ہے، تو واجب چیز کو کرنے کی نظر نہیں مانی جاتی ہے، فرض یا واجب چیز کو کرنے کی نظر نہیں مانی جائے گی، غیر واجب چیز کو کرنے کی نظر مانی جاتی ہے۔ غیر واجب چیز کو اپنے اوپر واجب کر لینا نظر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نظر مانتا ہوں میں رمضان کے روزے رکھوں گا، نظر آپ مانے نہ مانے آپ کو رمضان کے روزے رکھنے ہی ہیں، کیونکہ شرعی طور پر رمضان کے روزے واجب ہیں، تو واجب چیز کی نظر نہیں مانی جاتی۔ شرعی طور پر جو چیز جائز ہے، مستحب ہے، ٹھیک ہے، غیر واجب ہے، اس کو کرنے کی اگر آپ نظر مانیں تو یہ
جو ہے وہ نظر معتبر ہے۔ نظر کیا ہے؟ معتبر ہے۔ آپ شرعی طور پر جو چیز مستحب ہے اس کو کرنے کی نظر مانیں، یا یہ کہ غیر واجب چیز کو آپ کی نظر مانیں آپ، تو یہ جو ہے وہ نظر ہے، ٹھیک ہے، شرعی طور پر، کیونکہ واجب چیز کی نظر نہیں ہوتی، وہ تو پہلے سے ہی واجب ہے، اس کی نظر ماننے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ آپ نظر مانیں نہ مانیں وہ آپ پر واجب ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نظر کس کی ہوتی ہے؟ غیر واجب چیز کی۔ اب نظر دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، نظر اطاعت، نظر معصیت۔ نظر اطاعت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کے کاموں کی نظر اطاعت کہلاتی ہے۔ جیسے آپ یہ کہیں کہ میں روزہ رکھوں گا، نماز پڑھوں گا، ٹھیک ہے، یا یہ کہ صدقہ و خیرات کروں گا، مسکینوں کو کھلاؤں گا، ٹھیک ہے، یا کہیں پیاؤ لگوا دوں گا، پانی کا انتظام کراؤں گا، اس طرح کی کوئی آپ نے نظر مانی، اللہ کی اطاعت کے کام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے نظر اطاعت، کہ آپ اللہ کی اطاعت و فرما برداری نیکی کے کسی کام کی نظر مانیں، یہ نظر اطاعت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے نظر معصیت، کہ آپ یہ نظر مان لیں، انسانی نظر مان لیں، نعوذ باللہ، وہ کہے کہ اچھا میرا کام ہو گیا تو میں فلم دیکھوں گا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ نظر معصیت ہے، گناہ ہے یہ۔ یا وہ یہ کہے کہ میں شراب پیوں گا، نعوذ باللہ، تو یہ کیا ہے؟ نظر معصیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو نظر کی دو قسمیں، نظر اطاعت، نظر معصیت، ٹھیک ہے۔ اب جو نظر معصیت ہے اس کو پورا نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، جو نظر اطاعت ہے اس کو پورا کیا جائے گا۔ اطاعت کی، نیکی کے جس کام کی نظر مانی ہے اسے آپ پورا کریں گے، اور اگر گناہ کے کسی کام کی نظر مانی ہے، نظر معصیت ہے، تو نظر پوری نہیں کی جائے گی، اس کا کفارہ دینا پڑے گا، جو قسم کا کفارہ ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث شریف میں حضرت عائشہ سے مروی حدیث ہے، بخاری مسلم اور دوسری کتابوں میں، من نظر ان یطیع اللہ فلیطع ومن نظر ان یعصیہ فلا یعصی، کہ جس آدمی نے نظر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا پس چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، اور جس نے نظر مانی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا پس چاہیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یعنی نظر اطاعت پوری کرے اور نظر معصیت کو پورا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو نیکی کے کام کی نظر مانی ہے تو پورا کرنا ضروری ہے، گناہ کے کام کی نظر مانی ہے تو اسے پورا نہیں کیا جائے گا، اس کا چھوڑنا ضروری ہے، اور اس کے عوض جو ہے وہ کفارہ دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یوفون بالنذر، وہ نظر کو پورا کرتے ہیں۔ کون سی نظر کو پورا کرتے ہیں؟ نظر اطاعت کو پورا کرتے ہیں، اس لیے کہ نظر اطاعت ہی پوری کی جائے گی، نظر معصیت تو پوری کی نہیں جائے گی۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے، کَانَ شَرُّهُ، جس کی برائی مستطیرہ پھیلی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ وَيَخَافُونَ، ڈرتے ہیں اس دن سے، سمیع اسموں سے ہے یخافون، یومن، اس دن سے، کَانَ شَرُّهُ مستطیرہ، جس کی برائی پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی ایسا دن قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس قیامت کی برائی جو ہے وہ چاروں طرف پھیلی ہوگی، ہر طرف جو ہے مصیبت و پریشانی پھیلی ہوئی ہوگی، اور کہیں بھی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے دامن عفو و رحمت کے علاوہ کہیں بھی انسان کو جو ہے وہ سکون اور راحت حاصل نہیں ہوگی، ہر طرف پریشانی ہی پریشانی ہوگی۔ ایسا دن ہوگا قیامت کا کہ اللہ تعالیٰ کے دامن عفو و رحمت کے علاوہ ہر جگہ پریشانی اور مصیبت ہوگی، دقت ہی دقت ہوگی، ٹھیک ہے، پریشانی ہوگی ہر جگہ، کوئی جگہ جو ہے وہ مصیبت سے پریشانی سے خالی نہ ہوگی، ٹھیک ہے، سوائے اللہ رب العالمین کے دامن عفو و رحمت کے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ اس دن کہیں بھی سکون نہیں ملے گا، جیسے بھی ہوتا ہے کہ بھئی آپ کوئی یہاں آگ لگی تو آپ بھاگ کر کے دوسری جگہ چلے گئے، آگ سے بچ گئے، ٹھیک ہے جناب عالی، یا مان لیجئے کہ یہاں آندھی آ رہی ہے، آپ کمروں میں گھس گئے، آندھی کی تکلیف سے بچ گئے، ٹھیک ہے، یا مان لیجئے کہ آسمان سے بہت زوردار بارش ہو رہی ہے اور آپ اس کے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، آپ کسی سائے عمارت میں چلے گئے تو اس کے نقصان سے بچ گئے، یا زلزلہ آ رہا تھا آپ باہر نکل آئے تو آپ زلزلے کے آثار سے بچ گئے، ٹھیک ہے جناب عالی۔ تو ابھی ہم جب مصیبت کوئی پریشانی آتی ہے، کہیں کوئی پریشانی آتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے کسی محفوظ جگہ پہ چلے جاتے ہیں کہ وہاں مصیبت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر طرف مصیبت پریشانی اور سختی ہوگی، اس سے بچنے کی کہیں کوئی جگہ نہ ہوگی سوائے اللہ رب العالمین کے دامن عفو و رحمت کے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ وہ دن ایسا ہے کہ اس کی برائی ہر سو پھیلی ہوئی ہوگی۔ تو وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور وہ ڈرتے ہیں ایسے دن سے، کَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیرًا، جس کی برائی ہر سمت پھیلی ہوئی ہوگی، جس کی برائی ہر سمت پھیلی ہوگی، کہیں بچنے کے لیے جگہ نہ ہوگی سوائے اللہ رب العالمین کے دامن عفو و رحمت کے۔ مستطیر معنی پھیلی ہوئی، استطارہ یستطیر و استطاعتاً باب استفعال سے ہے یہ، ٹھیک ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پھیلنا، منتشر ہونا، متفرق ہونا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، تو معنی یہ ہوا کہ ایک صفت تو یہ بیان ہوئی کہ وہ نظر پوری کرتے ہیں،
دوسری صفت یہ بیان ہوئی کہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اب تیسری صفت یہ بیان ہو رہی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے باوجود۔ اطعم یطعم، اطعام ہوتا ہے کھلانا، ٹھیک ہے، باب افعال سے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے باوجود، یا اس کی محبت یعنی کھانے کی محبت کے باوجود، یعنی انہیں کھانے کی بہت محبت ہوتی ہے، اشتہا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کھانے کی، خود انہیں اس کھانے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ضرورت مند کو کھلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جناب علی، خود بھوکے رہ جاتے ہیں، خود نہ کھاتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے، کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے ہیں۔ تو یہ کہ خود اس طعام کی کھانے کی حاجت ہے اور خواہش ہے اس کھانے کی، لیکن خود نہ کھا کر دوسرے ضرورت مند کو کھلا دیا، تو ایسا کرتے ہیں کہ وہ اس کی کھانے کی محبت کے باوجود کھانا کھلاتے ہیں۔ ایک تو معنی یہ ہے، حب میں ہو کی ضمیر جو ہے وہ طعام کی طرف اگر لوٹائی جائے تو معنی یہ ہوگا کہ وہ اس کی یعنی کھانے کی محبت کے باوجود کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ حب کی تفسیر جو ہے حب ہی میں جو ہو کی ضمیر ہے وہ لوٹ رہی اللہ کی طرف، تو معنی یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی محبت میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں، یعنی اللہ کی محبت میں۔ کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں، چونکہ انہیں اپنے رب سے محبت ہے، اس لیے وہ اپنے رب سے محبت کرنے کی وجہ سے ضرورت مندوں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس شخص کو اللہ رب العالمین سے محبت ہوگی وہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرے گا، لوگوں کی دشواریوں کو ختم کرے گا، لوگوں کے کام آئے گا، لوگوں کی مصیبتیں دور کرے گا، نہ یہ کہ لوگوں کی مصیبتیں بڑھائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ لوگوں کی مصیبتیں ختم کرتا ہے، ان کی مصیبتیں بڑھاتا نہیں ہے۔ لوگوں کی مصیبتیں اور پریشانیاں بڑھانے والا شخص اللہ سے محبت کرنے والا نہیں۔ تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے باوجود، یعنی کھانے کی محبت کے باوجود، مسکیناً، مسکین کو، غریب کو، ویتیماً، اور یتیم کو، واسیراً، اور قیدی کو، یعنی کھانا کھلاتے ہیں کس کس کو؟ مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اب قیدی مسلمان ہے تو بھی اسے کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے، اور اگر قیدی غیر مسلم ہے تو بھی اسے کھانا کھلانا جو ہے وہ ثواب کا کام ہے، اس لیے کہ بدر میں جو قیدی تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو قیدی کوئی بھی ہو، خواہ مسلم ہو خواہ غیر مسلم ہو، ایسے ہی بھوکا آدمی کوئی بھی ہو، خواہ مسلم ہو خواہ غیر مسلم ہو، ٹھیک ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کھلانا چاہیے۔ بھوکا کوئی بھی ہے، مسلم غیر مسلم، اس کو آپ کھلائیں، اس کی بھوک مٹائیں۔ قیدی کوئی بھی ہے، ظاہر ہے کہ قیدیوں کے پاس بھی اچھا کھانا نہیں ہوتا، بیچارے جیل کی روٹی ویسے ہی مشہور ہے، آپ لوگ جانتے ہیں نا، کھانا اچھا نہیں ہوتا جیل والوں کا، قیدیوں کا بے حد ان کو جو ہے وہ خراب کھانا ملتا ہے یا ملتا ہی نہیں ہے، اور اگر ملتا ہے تو خراب ملتا ہے تو لوگ کھا نہیں پاتے ہیں۔ تو قیدیوں کو کھانا کھلائیں ان کا مذہب دیکھے بغیر کہ وہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے، ٹھیک ہے، بس یہ دیکھنا ہے کہ قیدی، یعنی دیکھنا ہے کہ وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے، قیدی ہے، ضرورت مند ہے، بھوکا ہے، اسے کھلانا ہے، مسکین ہے، بھوکا ہے، کھلانا ہے، مذہب نہیں دیکھنا، بھوک دیکھنی ہے، ٹھیک ہے جناب علی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے باوجود مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور جب کھانا کھلاتے ہیں کسی غریب کو، یتیم کو یا قیدی کو تو اس سے کسی فائدہ حاصل کرنے کی نیت سے نہیں کہ ہم مسکین کو کھانا کھلائیں گے تو ہمیں اس سے کچھ فائدہ، دنیاوی فائدہ حاصل ہوگا، کہ یہ ہمیں سلامیاں ٹھوکے گا، ہمارے کام کر دیا کرے گا، ہمارے سامنے نظریں جھکائے رہے گا، ہماری لوگوں میں تعریفیں کرتا پھرے گا، اور لوگوں میں ہمارا پکش لیا کرے گا، یا ایسی طرح سے یتیم کو یا کسی قیدی کو اس نیت سے کھانا کھلائیں کہ یہ جو ہے وہ ہمارا مرید ہو جائے گا، ہمارے کام آئے گا، ہمارے گھر کے کام کرے گا، لوگوں میں ہماری واہ واہی کرے گا، ایسی کوئی نیت ان کی نہیں ہوتی، بلکہ نیت یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، انما نطعمکم، بے شک ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہیں چاہتے کوئی بدلہ، جزا مانے بدلہ، جزا یجزی، بدلہ کے معنی میں، ٹھیک ہے، شکور، شکر یشکر و شکرن، نصران سورت سے شکر گزاری، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کسی بدلے اور شکر گزاری، ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں چاہتے، یعنی وہ نیک بندے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں
تو اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں ان لوگوں سے، یتیموں مسکینوں اور قیدیوں سے ان کو اپنا کوئی ذاتی فائدہ مقصود نہیں ہوتا، وہ ان سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں چاہتے، بس اس لیے کھلاتے ہیں کہ ان کو کھلانے سے ان کا رب راضی ہوتا ہے۔ مسکینوں کو کھلانے سے، یتیموں کو کھلانے سے، قیدیوں کو کھلانے سے رب راضی ہوتا ہے، اس لیے کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے نہیں کھلاتے کہ ان سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہیں، اس لیے کھلاتے ہیں کہ ان کو کھلانے سے ان کا رب راضی ہوتا ہے، تو وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ انا نخاف، اور اس لیے بھی کھلاتے ہیں کہ انا نخاف من ربنا، بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب کی جانب سے، یومن عبوسا قمطریرا، اداسی والے سخت دن سے، ٹھیک ہے؟ عبوس معنی کیا ہے؟ یہ عباسہ جب اس سے پہلے گزر چکا ہے تو شروع ہونا ہے، نہیں، تیوری چڑھانا، اسی سے یہ فعول کے وزن پر صیغہ مبالغہ ہے، اور یومن عبوس کہتے ہیں سخت دن کو، ایسا سخت دن جو اداسی طاری کر دینے والا ہو، ٹھیک ہے؟ اور قمطریر کہتے ہیں، سخت دن کو، قمطریر کسے کہتے ہیں؟ سخت دن کو قمطریر کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں عبوساً قمطریراً کے تفسیر میں، عبوساً اے ضیقاً، قمطریراً اے طویلاً۔ تو عبوس کا معنی حضرت ابن عباس نے کیا بتایا؟ مفسر قرآن نے عبوس کا معنی بتایا ضیقاً، تنگ، سخت، اور قمطریر کا معنی مفسر قرآن حضرت ابن عباس نے کیا بتایا؟ طویلاً، ٹھیک ہے؟ کہ ایسا سخت طویل دن، عبوساً قمطریرا، سخت طویل دن، ظاہر ہے وہ 50,000 سال کا ایک دن ہے تو بہت طویل ہو گیا، کافروں پر بڑا سخت ہوگا، بڑا طویل گزرے گا ان پر۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب کی جانب سے انتہائی سخت طویل دن سے، یومن عبوساً قمطریرا، انتہائی سخت طویل دن سے، عبوس سخت، قمطریر طویل، یہ تو تفسیر ہے حضرت ابن عباس کی۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، بے شک ہم اپنے رب کی جانب سے ڈرتے ہیں انتہائی سخت اور طویل دن سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ محض اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، ان کی نیت ان یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں سے کوئی فائدہ اٹھانے کی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو جنت کی نعمتوں میں رہیں گے۔ آج کے درس میں اتنا ہی، پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔